اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں ہے جو کہ نظر تو نہیں آتے، البتہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جنات کی، جن پر لاکھوں ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں، لیکن ان کی سائنٹیفک تشریح شاید ہی کسی نے کی ہو۔ یعنی وہ ہمارے درمیان کس طرح موجود ہیں اور ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے۔ یہ عموماً اس دلیل کے ساتھ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انسانوں کو آگ نظر آتی ہے تو جنات کیوں نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ بھی کسی آگ سے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 51، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہم نے جنات کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اس بنا پر اکثر یہ سوچا جاتا رہا کہ ہو سکتا ہے جس آگ سے انہیں بنایا گیا ہو وہ اتنی لطیف ہو کہ نظر نہیں آ سکتی ہو، کیونکہ شیطان نے اپنے اس مادہ تخلیق کی لطافت کی بنا پر ہی اپنے آپ کو انسان سے افضل قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں تو بہت سی دیگر مخلوقات بھی، جیسا کہ انتہائی چھوٹے جراثیم، کسی مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے، لہٰذا جنات بھی لطیف ناری مخلوق ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہی معاملہ جنات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جنات پر حالیہ سائنسی ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ جنات کا انسانوں کو نظر نہ آنے کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کا ویژن یعنی دیکھنے کی حد بہت محدود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہوتی ہے، جن میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو کہ 7 رنگوں پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر کئی مخلوقات ایسی بھی ہیں جو کہ ان 19 روشنیوں کو دیکھنے کے بھی قابل ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا دوستو، اب تک کی گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو کہ جانور دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ سانپ وہ جانور ہے جو کہ انفرا ریڈ میں بھی دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے، اسی طرح الو کو رات کے گھپ اندھیرے میں بھی ویسے نظر آتا ہے جیسے انسان کو دن میں۔ باقی روشنیوں کا حال کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو انسان کو دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ایکس رے کی مشہور روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوں تو انسانوں میں موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، جبکہ اگر انسان انفراریڈ ویژن دیکھنا شروع کر دیں تو انسان کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا ویژن کی ہوگی، جو کہ آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گی۔ اسی طرح مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رہے کہ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، جو اکثر جانوروں کی نسبت نہایت کم درجے پر ہے۔ ہاں، البتہ انسان کی سننے کی حس اس کی دیکھنے کی حس سے کافی بہتر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASM4 تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سٹرنگ تھیوری کے مطابق ٹوٹل 11 ڈائمنشنز موجود ہیں۔ اگر ہم پہلی ڈائمنشن میں ہیں تو آپ اپنے آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے، اسی طرح اگر ہم دوسری ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے، جبکہ تیسری ڈائمنشن میں ہم آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا، یہ جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اور اگر کسی طرح ہم چوتھی ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو ہم وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ اسی طرح 5ویں ڈائمنشن میں داخل ہونے پر ہم اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح، جبکہ 6ٹھی ڈائمنشن میں ہم 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جن میں عالم اسباب کے ساتھ ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
इसी तरह दोस्तों 7वीं डायमेंशन हमें इस काबिल बना देगी कि इस आलम में भी जा सकेंगे जो कि कायनात की तख्लीक से पहले का था, जबकि 8वीं डायमेंशन हमें तख्लीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी, जबकि 9वीं डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फ़िज़िक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहाँ का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। 10वीं डायमेंशन में आप जो भी तसव्वुर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है, इस डायमेंशन में वो सब कुछ मुमकिन होगा। लिहाजा माहिरीन के मुताबिक जन्नत भी शायद इस डायमेंशन से भी एक दर्जा आगे की जगह है। और दोस्तों ये भी मुमकिन है कि जिन्नात हमसे ऊपर की किसी डायमेंशन के हैं जिसकी वजह से हम इन्हें नहीं देख सकते, जबकि जिन्नात के बारे में कुरान पाक में भी ये इरशाद है और वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।